دیا درود بی بی کی بارگاہ میں رات فاطمہ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، چاند محرم کو ہم نے انسان، مودت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج 7 محرم اور اس سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وال محمد۔ اب تک کی مجالس میں ہم نے قرآنی بنیاد پر مودت فی القربہ کے ذیل میں جو کہ سرنامہ کلام ہم نے قرار دیا تھا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی، اس ٹکڑے کو جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اب تک قرآنی بنیادوں پر جو نتیجے ہم نے اخذ کیے ان میں سے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے اجر رسالت جو ہے وہ قرابت داروں کی محبت کو قرار دیا سرکار کے لیے، اور وہ قرابت دار کون ہیں ہم نے جان لیا، وہ اہل بیت ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ اجر جو مانگا گیا ہے اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خاص ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ٹھیک، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ اجر رسالت نہیں ہے مگر عالمین کے لیے ایک ذکر ہے، ایک یاد۔ فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہیں، اور اہل ذکر یعنی اہل بیت پیغمبر اکرم۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا صلی اللہ مجلس کے نظم و ضبط کا آپ خیال رکھیے، جو اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تو وہ پہلے ہو جائے زیادہ بہتر ہے، تو میں پھر بعد میں جب مجلس کے بعد کریں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اوکے، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد عالم۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما دیا کہ یہ اجر رسالت نہیں ہے مگر جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اہل بیت پیغمبر کے سوا اگر کوئی راستہ ہوتا تو اس کو وہ بھی بتلانا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے کوئی اور راستہ نہیں بتلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف ایک ہی راستہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے اہل بیت پیغمبر۔ اب جسے بھی منزل تک پہنچنا ہے اس کو یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آ گئے تھے۔ اب جو انسان کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک ڈائمنشن مسلسل انسان کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کیسا موجود ہے، اور عقلی بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو مودت فی القربہ اس کے وجود میں جو ہے وہ کیا اثر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اس کی زندگی میں مودت کا مقام کیا ہے، ٹھیک، اس کی روح پر مودت جو ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ محبت و مودت لازمی طور پر اپنے ساتھ اطاعت لے کر آتی ہے، اور بہترین اطاعت جو ہے وہ بے عیب لوگوں کی اطاعت ہے، جن میں غلطی کا شائبہ نہ پا جائے، اور وہ بے عیب لوگ کون ہیں؟ وہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ بس عقلی بنیاد پر بھی ثابت ہے کہ انسان کا محبوب معصوم اور بے عیب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حب دنیا ہمیں حدیث میں ملا کہ حب دنیا جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کیونکہ اہل بیت پیغمبر نے اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر کے دکھایا ہے، لہٰذا ان سے عشق کرنا خود بخود حب دنیا کو اپنے وجود سے باہر نکالنے کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر کربلا جو کہ بہت ہی کہنا چاہیے ایویڈنٹ واضح داستان ہے قربانیوں کی، وہ خود بخود انسان کے اندر سے جو کربلا کا ذکر ہے، جو مظلومین کا ذکر ہے قربانیوں کا، وہ ان اہل بیت پیغمبر کی محبت کے صدقے میں ہمارے وجود سے حب دنیا کو باہر نکالا کرتا ہے، ٹھیک۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ اب کل کی نشست میں ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو طہارت کی نوعیت ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ طہارت جو پروردگار نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، یعنی کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے چاہا ہے، تو چاہت بتا رہی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن فیکون، ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی، خود اس نے بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے وہ۔ تو چاہت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ طہارت تکوینی ہے، اس میں انسان کا جو عام ارادہ و اختیار سے متعلق تھا، ارادہ تشریع، یہ اس سے مختلف ہے، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے عزیزان کرام، یہاں تک ہم کل پہنچے. اب کل ہم نے جو پرابلم ڈسکس کی تھی وہ پرابلم یہ ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس کو کمال مطلق کی چاہت، ٹھیک ہے نا، ایبسولوٹ پرفیکشن کی بات ہم نے کل کی تھی. اور وہ ایبسولوٹ پرفیکشن جو ہے وہ ذات خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ غیب مطلق ہے، غیب الغیوب ہے، کمپلیٹلی ہڈن، اس تک رسائی ممکن نہیں. اب ارتباط قلبی یا ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن بنانے کے لیے انسان کو کچھ چاہیے جس کو وہ دیکھ سکے. تو ظہور ضروری ہے اس غیب مطلق کا، کہ وہ کسی شکل میں ظاہر ہو، وہ کسی طرح اپنے کمالات کا ظہور کرے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آگئے کلیئرلی. پھر دوسرا پہلو جو تھا اس پرابلم کا یہ تھا کہ جب تک وہ تجلی یا وہ ظہور یا وہ کمالات کی ریفلیکشن انسان کی اپنی جنس سے نہیں ہوگی، انسان اس سے ریلیٹ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر انسان جو ہے وہ، میں دوسرے مخلوقات کے بارے میں غلط کر رہا تھا کہ اگر ملائکہ کا معاملہ ہوتا تو ہم اس سے اس طرح ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے. ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن بنانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان کی اپنی جن سے ہو معاملہ، تاکہ دیکھ سکے، سن سکے، بات کر سکے، اس کی سیرت پر عمل کر سکے. ٹھیک. اور اسی پرابلم کا جو سلوشن تھا وہ ہم نے دیکھا. پھر پروردگار نے ایسے آئینے قرار دیے کہ جو کاملاً اس کی تجلی ہو، اس کا جلوہ ہو، شفاف اس قدر ہو کہ آئینے کا احساس نہ ہو، آئینے کی اپنی موجودگی کا احساس نہ ہو. ایک جہت سے یہ معاملہ ہو گیا حل، اور دوسری جہت سے انسان اپنے آپ کو اس میں تلاش کر سکے. ٹھیک ہے، انسان اس سے ریلیٹ کر سکے. تو محبت کا امکان یہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے تھے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والا. اب جو ایک اور آج کی نشست میں انشاءاللہ نقطہ ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مجلس شروع ہوگی، اور آغا صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ مجلس کے بعد دوسری مجلس فوراً شروع ہو جائے گی مستقیم. اب ایک جو انسان کا اور ہر انسان کا تقریباً بنیادی مسئلہ ہے، جیسے جیسے وہ عقل و شعور کی منازل طے کرتا ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے، پنجابی میں صوفیہ نے اس کو ڈسکس کیا اس مسئلے کو، بولا کہ جانا میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے. آپ کو یاد ہو اگر تو ہم نے کسی نشست میں کہا تھا، شاید اس سلسلہ گفتگو میں یا کہیں اور، کہ جناب امیر کا ایک عجیب و غریب فرمان ہے کہ اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کو یہ بتلا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے، اور اس کے کل حالات کیا ہیں. اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مجھ میں کھو کر سرکار سے کفر کرنے لگو گے تو میں تم کو بتلاتا، یعنی ہر ایک کو بتلاتا. پھر آخر میں ایک ایکسیپشن لگایا، مگر میں اپنے خاص دوستوں کو یہ بتلا کے رہوں گا. ٹھیک ہے، خاص دوستوں کو ان کی ابتدا اور انتہا بتلا کے رہوں گا کہ ان کی ریالٹی کیا ہے. اچھا، یہ ایک عجیب معاملہ ہے. ادھر سرکار فرماتے تھے، یا علی اگر اس قوم کے بارے میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، تو تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ یہ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرکن اٹھایا کرتے. سرکار کو یہ خطرہ ہے کہ قوم کی کمظرفی علی کو خدائی تک لے جائے گی، اس لیے نہیں بتا رہے ہیں. اور جناب امیر کو یہ خطرہ ہے کہ قوم کی کمظرفی عام افراد جو سنبھال نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ نبوت میں کفر کرنے لگیں گے. اور یہ کوالٹی ہے چاند کی کہ جب تک سورج ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کل آپ دیکھ رہے تھے نا، اور چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے دن میں تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، توجہ ادھر نہ جائے. یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے اس مکتب عاشقی میں کہ اگر علی سے قریب ہونا ہے تو سرکار کے معاملے میں علی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، سرکار کے معاملے میں کفر نہیں لے کر آنا ساتھ میں. ٹھیک ہے،
زندگی بھر ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے، اپنے آپ کو بندہ کہتے تھے سرکار کا. بس یہی ادب عشق ہے. پھر علی تمہارا اور تم علی کے، پھر دیکھو کہاں تک جاتے ہو. ایک دفعہ درود بھیجیے. تو اب یہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ میں کون ہوں، ابتدا کیا ہے. مختلف طرح سے معاشرے نے اس کو مختلف شناختیں فراہم کی. پیدا ہوا، اس کا شناختی کارڈ بن گیا جس ملک میں تھا، پاسپورٹ ایشو ہو گیا کہ بھئی یہ تمہاری شناخت ہے. اسکول گیا تو وہاں آئی ڈی کارڈ بن گیا، بھئی یہ تمہاری شناختی ہے ادارہ ہے. جاب کی تو وہاں پہ ایک کارڈ مل گیا کہ یہ ہے تمہاری شناخت. مگر اس کو چین نہیں ہے. ان شناختوں سے پرے کوئی شناخت ہے. دلیل کیا ہے؟ بے چین ہے. اگر آرام آ جاتا اس کو، ان شناختوں سے یہ سیٹسفائی ہو جاتا تو رک جاتا ہے ایک جگہ، رکتا نہیں. آج یہ ملٹی نیشنل ہے تو کل اس سے بڑی ہونی چاہیے، تو پھر پوسٹ زیادہ ہونی چاہیے. تو نہ وہ پوسٹ، وہ پروفیشن، وہ کمپنی. پھر کیا ہے؟ دنیا کا ٹور ہو رہا ہے. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنا آپ ڈھونڈ رہا ہوں. اپنا آپ کیا کھوج رہا ہے انسان؟ یہ بےتابی ہے نا جو گھما رہی ہے انسان. وہ بےتابی کیا ہے؟ گھوم رہا ہے. سکون نہیں ہے. جانے کیا شے ہے جو بےتاب میری خاک میں. اس کا سرا کدھر ہے آخر کار؟ میں ہوں کون؟ میری حقیقت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کسی سٹوری میں کہ اگر وہ کیریکٹر کی میموری ڈیمیج ہو جائے، یادداشت ڈسٹرب ہو جائے، ہلکے اس کو گلمس آتے ہوں اپنی میموری کے، کچھ یاد آتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، یاد نہیں آ پا رہا. تو اب یہ مسئلہ تقریباً افراد کے ساتھ ہے کہ ہمارے وجود کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے کہ کیا ہے. سکندر اور دیوجن کی جو داستان ایک نقل کی جاتی ہے عقائد کتابوں میں، الیگزینڈر اور دیوجن اس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ واریر تھا، کانکرر تھا. ایک کنٹری، دوسری کنٹری، تیسری کنٹری، پھر بھی چین نہیں مل رہا، ڈھونڈ رہا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہرحال فتح کیا اس نے وہ کنٹری جہاں دیوجن تھا، اور اس کے بعد اس کو پتہ لگا کہ بڑے بڑے لوگ آ کر مجھ سے مل رہے ہیں، اس سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، اس کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلا رہے ہیں. اس کو معلوم ہوا کہ ایک فقیر طبیعت آدمی ہے، اس کا نام ہے دیوجن، وہ تم سے ملنے نہیں آیا. اس نے کہا اچھا چلو میں جا کے دیکھتا ہوں یہ جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کون ہے یہ؟ آ گیا وہ. اس نے دیکھا دیوجن جو ہے وہ دھوپ سینک رہا تھا اس وقت. تو وہ آیا اس کے نزدیک، اتنا بڑا واریر، اتنا بڑا کانکرر، اتنا بڑا لشکر، لوگ اس کے آگے پیچھے، ظاہر ہے شان و شوکت والا آدمی دنیا کے لحاظ سے. دیوجن کے اوپر جھکا اور اس نے کہا کہ میں سکندر ہوں، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ. ٹھیک ہے، اتنا بڑا کانکرر، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو مجھے بتائیے، میں پوری کر سکتا ہوں. ظاہر ہے اتنی بڑی میری جو بھی آپ سلطنت کہہ لیں اس کو. اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا کہ میں دھوپ سینک رہا تھا، آپ اس کے راستے میں آ گئے. یعنی کیا؟ وہ سکون جو تو پوری کانکر کرتے ہوئے دنیا ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک تجھے نہیں ملا، وہ میرے پاس آلریڈی ہے. اور سکندر بھی سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا، اگر سکندر نہیں ہوتا تو دیوجن ہوتا. عزیزان گرامی، تو بات یہ ہے کہ میں کون ہوں، میرا آئیڈینٹی کا مسئلہ کیا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ شکوہ کیا ایک طرح سے، یا ایک طرح کا ریمائنڈر دیا. الستُ بربکم قالوا بلا. کیا اس روز میں نے یہ نہیں پوچھا تھا تم سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک گمشدہ بندہ پایا جاتا ہے. جو بزرگان دانشوروں نے لکھا، اپنی گمشدہ میں کو ڈھونڈ رہا ہے. ملا لیجئے قرآن کریم سے ہی. کل میں نے آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. منزل ہے عبادت. ٹھیک ہے، کہیں کسی عالم میں اقرار کیا تھا کسی کی ربوبیت کا، وہ بندہ اس جہان میں آنے کے بعد میموری تھوڑی سی فلیش ہے،
کیشے میں کہیں کچھ پڑا ہوا ہے، وہ بیتاب ہے کہ میں کون ہوں، ملے گا کہاں وہ؟ تو وہ جو گم شدہ بندہ ہے اندر، وہ ملے گا کہاں؟ وہ سید العابدین ولی خدا کے اندر ملے گا۔ تو سکون جو ڈھونڈتی پھر رہی تھی دنیا، ایک دفعہ درود بھیجیے گا۔ اصل جو میری شناخت ہے وہ کہاں ہے؟ کہا تیری اصل شناخت تو وہ بندگی ہے جسے تو بھلائے بیٹھا ہے، ملے گی کہاں؟ سوائے ولی خدا کے کہیں نہیں مل سکتی۔ اچھا تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ وہ بچپن میں ایک اسکیل ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تو ظاہر ہے اب وہ نہیں ہے زمانہ پلاسٹک کا، جس میں ہلاتے تھے تو تصویر چینج ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ آئینے وہ آئینے ہیں کہ جس میں ایک طرف سے رب کا جلوہ ہے تو ایک طرف سے انسان کی اپنی گم شدہ میں اس کو دکھائی دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ راز جو اصحاب کربلا نے سمجھ لیا کہ ہمارے اپنے وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کو اس آئینہ خدا میں ڈھونڈ لیا، حسین ابن علی کے اندر اس گم شدہ میں کو ڈھونڈ لیا کہ ہماری اس سے زیادہ کامل شناخت ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ میں کیا ہوں؟ میں حسین کا عاشق ہوں، میں حسین کا مطیع ہوں، یہی میری سب سے برتر شناخت ہے، اور یہی بندگی ہے کہ ولی خدا کے آگے سر جھکا دو۔ اور جب یہ شناخت مل جاتی ہے تو سکون اور چین کا یہ عالم ہے کہ چاہے پیاس ہو یا بھوک ہو، دشمن کا محاصرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، انسان سکون اور یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان کرام کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد۔ تو جب یہ مل جاتا ہے انسان کو تو پھر اسے کسی اور شناخت کی طلب نہیں ہوتی، اور یہی راز تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو اپنے آپ کو پایا ہے، اپنے آپ کی جو میری اصلی شناخت ہے اس تک اب ہم پہنچے ہیں، اب آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ میرے آپ سے جدا ہو کے میں کچھ نہیں، میری کوئی شناخت نہیں۔ اب دنیا کچھ بھی کہتے رہے، کوفے کا ریزیڈنٹ ہے، مدینے کا ریزیڈنٹ ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا نہیں، میری ایک شناخت ہے کہ میں بندہ ہوں، اور اس بندگی کو میں نے حسین ابن علی میں ڈھونڈا ہے۔ صحیح ہے نا عزیزان؟ یہاں تک تو آپ میرے ساتھ آ گئے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہ خزانے جو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو دنیا میں وہ تمہارے اپنے اندر رکھے ہوئے، ڈوبو گے تو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد اللہ۔ اچھا ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا محمد اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عشق و محبت جو ہے ان ہستیوں کے ساتھ، وہ ہم نے کہا کہ دو طرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی ایک طرف طلب ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو، وہ محب ہو، اور دوسری طرف کوئی اس کو بھی چاہے جانے کی طلب بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو معاملہ ہے کیا؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں جواب تو آنا چاہیے اس محبت کا، اور جواب لازمی آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک ولی خدا کی ایک مقام ہے محبت کا مخلوق سے، جس میں سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ فرعون کو بھی کھلا رہا تھا، وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسین ابن علی پانی پلا رہے ہیں اور کے لشکر کو، دیکھ لیا آپ نے، دشمن ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ مقام محبت جب دشمنوں کے لیے اتنی محبت اور مودت ہے، جو دوست خود محبت کر رہا ہے اس کا جواب نہیں آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں آئے۔ اسی لیے شیعہ ایک خاص روحانی فضا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک خاص روحانی فضا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس میں اس کا ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ،
ادھر سے محبت کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے جواب لے رہا ہوتا ہے، اور یہ اغیار کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غیر شیعہ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا اس معاملے کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ کس جو ہے وہ اندر ماحول کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جو اس کے اندر محیط. ایک پوائنٹ پہ آ کے یہ الگ ہو جاتا ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی راز ہے. اب اس کو بچانا بھی ہنر ہے ایک طرف سے. آغا حسن زادہ عملی کے پاس جو ہے وہ جوانوں کا ایک گروہ آیا، نوجوان مرد تھے، ظاہر ہے نوجوان. کہنے لگے آقا نصیحت فرمائیں. کہنے لگے نامحرم سے ارتباط رکھنے میں احتیاط کرو، چاہے مرد ہو یا عورت. کہنے لگے آقا صاحب یہ عورت تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم مرد ہیں، نامحرم عورت سے ارتباط نہ رکھیں. نامحرم مرد سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہنے لگے جس کی زندگی کا محور وہ نہیں، وہ تمہارے لیے نامحرم، وہ دور کر دے گا تمہیں اس سے. سمجھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تو یہ ایک خاص روحانی فضا ہے کہ جس میں وہ جواب پا رہا ہوتا ہے اپنے قلب میں اس محبت کا جس کو وہ پیش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہو گیا. اولیاء کی محبت کا جواب کیا ہے؟ جو خود ولی خدا ہے اس کی محبت کا جواب کیا ہے؟ یہ ایک ظریف نقطہ ہے جو انشاءاللہ آج کی محفل میں عرض کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا معاملہ. اچھا، اب یہ شعیب علیہ السلام کی داستان ہے کہ کثرت سے گریہ فرمایا کرتے تھے، کثرت سے گریہ فرمائے جا رہے ہیں. اتنا گریہ فرمایا کہ بینائی چلی گئی. پروردگار نے لوٹائی، پھر گریہ ہو رہا، پھر چلی گئی. 2-3 بار ایسا ہی ہوا. بہرحال وہ تو انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے سینوں کا حال کیا ہے، مگر بات ہو تو پتہ تو چلے، مجھے اور آپ کو بھی تو پتہ چلے. بات نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلیں گا؟ یا علی اگر تم نہیں ہوتے، میں نہیں ہوتا تو خدا پہچانا نہیں جاتا. اب یہ بات اگر نہیں ہوگی تو ہم تک کیسے پہنچے گی؟ بات تو ہوگی نا عزیزان کرام، تو بات تو ہوگی. کہا بھائی شعیب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اتنا گریہ کرتے ہو، اتنا گریہ کرتے ہو. اگر خوف جہنم سے، جبکہ ظاہر ولی خدا ہے وہ نہیں ہے، معاملہ پروردگار کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، تو جنت تو ہم تمہارے لیے لکھ چکے ہیں، مطمئن ہو جاؤ. کہا بار اللہ یہ گریہ تیری عاشقی کا گریہ ہے، تیری محبت کا گریہ ہے. کیا ہے؟ کیوں گریہ لے کر آتی ہے محبت؟ پانا چاہتا ہے اس کو جو لامحدود ہے، اس کو پا نہیں سکتا. یہ بیچارگی گریہ لے کر آتی ہے. آپ حسین ابن علی کو پانا چاہتے ہیں، نہیں پا سکتے. بھئی یہ موبائل آپ نے چاہا تھا، لے لیا، ختم ہو گئی بات، اب آپ رو تھوڑی رہے ہیں. گریہ کی ایک ڈائمنشن یہ کہ میں چاہتا ہوں پانا، بس وہ لامحدود. کیا کرے؟ ہمارے لئے تیری محبت میں یہ تو ہوتا رہے گا. اب جواب کیا ہے؟ وہاں مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آ گیا کہ وہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے اور وہ مارا گیا بندہ جو ان کو وہ کر رہا تھا، ان پر تجاوز بہرحال. اور اس طرح اب نکلے وہ مصر سے کہ بھئی اب میں پروسیکیوٹ کیا جاؤں گا، یہاں پہ فرعون کا لاء چلتا ہے. نکل گئے وہاں سے، گھبراہٹ میں نکلے اور پہنچے مدین کے قریب. تو اب دعا کی ایک انہوں نے دعا یہ تھی کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے، اب یہ دعا کیا ہے؟ بارہا تو جو بھی نازل کر دے بس میں اسی کا محتاج ہوں. دیکھیں کیا عجیب بات ہے. مولا علی سرکار نے اشارہ فرمایا کہ موسیٰ کو بھوک لگ رہی تھی، لیکن اب یہ ادب عاشقی ہے ولی خدا کا کہ ڈائریکٹ نہیں بولے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی. ادب ہے نا بھائی. وہ ایک دیہاتی کا عشق ہے جو آگے زری پیٹتا ہے نا مولا عباس کی. عباس میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، کھانا لے کے چلا بھی جائے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا اس کو کچھ دے جائے گا تبرک، وہ الگ ایک معاملہ ہے. ٹھیک، ولی خدا کا عشق جو ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے. استاد شہید سبت جعفر فرمایا کرتے تھے کہ ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں جو نمی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، اس کے اندر ایک شعر آغا نے لکھا ہے نا، کیا ہوا آنکھ میں اگر نمی آ گئی. تو ادب عاشقی تھا. آغا نے کہا کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جو بھی تو نازل کر دے بس اسی کا احتیاج، ڈیمانڈ نہیں ہے.
احتیاج کا اظہار بھی ہے لیکن کوئی کلیئر ڈیمانڈ بھی نہیں. پروردگار نے آگے سے کیا پلان کر رکھا تھا ان کے آگے. پہنچے تو وہ پانی تھا آگے, پانی پہ دیکھا کہ بھیڑ بکریاں چڑھا رہے ہیں لوگ, ان کو پلا رہے ہیں پانی. 2 خواتین جو ہیں وہ اپنی بکریاں روک کے ایک طرف انتظار میں ہیں کہ یہ فارغ ہوں تو ہم. اب یہ جو اندر دوسروں کی ہیلپ کا جذبہ پایا جاتا ہے نا اولیاء کے اندر, کہ مخلوق کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا اللہ کا ولی, ٹھیک ہے نا. فوراً چلے گئے ان کے پاس, کہنے لگے آپ کا کیا معاملہ ہے. کہنے لگیں کہ ہمارے والد جو ہیں بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ خود نہیں یہ کام انجام دے سکتے, تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ مرد فارغ ہو جائیں تو ہم پلائیں, پھر تو ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کی بہاف پہ میں آپ کی اس مشکل کو حل کر دیتا ہوں. جا کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب کھڑے ہوئے ہیں, پردیس ہے, اپنے دیس سے نکلے ہیں, اور ایمرجنسی میں جب انسان نکلتا ہے نا تو لگیج نہیں ہوتا اس کے ساتھ, موسیٰ ہے اور خدا ہے. یقین عزیزان گرامی, یقین. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. چلیے پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, وہ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے. سارا ولی خدا تھے, ظاہر ہے دونوں نبی ہیں, دونوں کنیکٹڈ ہیں. پوچھا انہوں نے بتا دیا سارا معاملہ, بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے, صحیح ہے. اب پروردگار نے ایک ہی سین کے اندر, ایک ہی سینیریو کے اندر معیشت کا مسئلہ بھی حل کر دیا, ہاؤسنگ کا مسئلہ بھی حل کر دیا, وائف اور ہسبینڈ کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, شادی کا بندوبست بھی ہو گیا, اور چوتھا تربیت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. شعیب جیسے بزرگ نبی کے زیر نظارت آ گئے. ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا. اچھا بھائی, طے کیا ہوا دونوں کے درمیان کہ آپ کچھ برس میرے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے, اس شرط پر میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. سب قرآن کریم میں موجود ہے. ہوا کیا عزیزان گرامی, بزرگان یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو رو رہا تھا نا, وہ جو عشق بیتاب تھا اللہ کے لیے, اب اللہ تو آ نہیں سکتا نا, ایک آئینہ بھیج دیا کہ جس میں اس کی تجلی دیکھا کرے. یہ لو موسیٰ, اس کو دیکھو اور سکون میں رہو, آرام میں رہو. اس سے زیادہ آرام ممکن نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ عشق بیتاب جو آرام مانگتا ہے, جلوہ مانگتا ہے. اسی لیے جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بنیامین سے محبت تھی نا, کیونکہ اپنے محبوب کا جلوہ دیکھا کرتے تھے ان میں, ان 2 بچوں میں. نبی خدا ہے, عدل کے خلاف نہیں کرے گا کہ بچوں کو برابر محبت نہ کرے, لیکن وہ جو ولی خدا کا جلوہ ہے وہ انہی دونوں بچوں میں نظر آتا تھا اس کو. تو اب عشق بیتاب جواب مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا. جواب سوائے ایک آئینے کے نہیں ہو سکتا کہ جس میں محبوب کا جلوہ نظر آئے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی کو کیوں رکھا گیا تھا. ایک دوسرے کو دیکھتے رہو اور سکون میں رہو. علی رسول کے عشق کا جواب ہے اور رسول علی کے عشق کا جواب ہے. عجیب مرحلہ. ایک دفعہ درود بھیج دیجئے گا محمد والے پر. اچھا, اب ہم نے یہ بھی کل دیکھا تھا کہ رجوع جو ہے ارتباط قلبی, مودت فی القربہ, ایک دم سے پروردگار عالم قلب کو آگے لے کر آ گیا. یعنی ایک طرف قرآن کریم میں تفکر پہ, تدبر پہ, سوچنے پہ, غور و فکر پہ اتنی زیادہ اہمیت, اور دوسری طرف اچانک اجر رسالت جو ہے وہ قرار دے دیا مودت فی القربہ کو, یعنی قلب کو ایک دم آگے لے کر آ گیا. تو ایک راز جو اس کا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو مودت ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا. نہ جو ہے وہ خالی ایک سطحی اور احساساتی محبت کام دے سکتی ہے. بہت آسان ہے اس عمارت کو اکھاڑ کر پھینک دینا, معمولی سے امتحان میں انسان فیل ہو سکتا ہے. اور نہ ہی صرف تنہا خشک تعقل اور تفکر اور عقل جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. اور کربلا اسی کا نمونہ ہے کہ تفکر پر مبنی عشق اور محبت اس کا امتزاج ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی, بات پہنچ رہی ہے میری یہاں تک. اب ایک دفعہ درود بھیجیے, آگے ایک نتیجہ لیں گے.
انسان کے لیے جب تک وہ اس تفکر اور تعقل کے ساتھ عشق نہیں کرے گا اور اپنے محبوب کو پا نہیں لے گا، اس کی زندگی بے معنی رہے گی۔ ایک کوالٹی جو اصحاب کربلا کی تھی وہ یہی تھی۔ کیا تھی؟ دیکھیں، میں کسی نشست میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹائم ملا تو امیر شام کی سیاست تھوڑی سی ڈسکس کریں، اگر آپ آمادہ ہیں تو وہ دیکھ لیں تھوڑا سا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے بر محمد والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دیکھیے 40 ہجری میں جناب امیر کی شہادت ہوئی، 40 ہجری سے 60 ہجری تک، 60 ہجری میں جناب مولا حسین سرکار نے خروج کیا۔ 20 سال ٹوٹل اس کا کنٹرول ہے، ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو دائرہ اس کا جہاں پہ زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ شام ہے، سیریا ہے، ٹھیک۔ اچھا، سیریا میں وہ کب سے ہے؟ خلافت کے زمانے سے، جب سے وہ گورنر بنایا گیا تھا، جب سے وہاں پر ہے۔ اب آپ سالوں کا اندازہ کریں گے کتنے سال ہوں گے، میں مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جا کے دیکھیے گا کتنے سال سے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ان 20 سالوں میں 40 سے 60 تو بالکل ہی اس کے سمجھیں کہ وارے نیارے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ شام ظاہر ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی جو سرکار کے آخر تک جو ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گورنر ہے ایسی جگہ پہ جہاں لوگ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو اسی کے ذریعے سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو اتنی پیچیدہ سیاست تھی کہ اتنا بڑا لشکر جو جناب امیر کے سامنے یہ لے کر آ گیا، اور اتنی یعنی اپنے تئیں کہنا چاہیے اتنی مضبوط پلاننگ تھی کہ عالم اسلام میں نواسہ رسول جیسی ہستی کو شہید کر دیا گیا، اس میں نقش تھا اس کا، ظاہر ہے۔ تو اب پیچیدہ شخصیت تو بہرحال وہ تھا نا، کمپلیکس پرسنالٹی تو تھا وہ۔ اب تاریخ میں کچھ کمپلیکس پرسنالٹیز گزری ہیں جن کے بارے میں تاریخ بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہے، عام افراد تو خاص طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، اتنی الگ الگ چیزیں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ مختار کے بارے میں ایک یہی مسئلہ ہے کہ سرکار جو ہے ان کے بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کیونکہ اس کو پازیٹیو نوٹ والے تقریباً جو علماء نے تحلیل کی، ہم اس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بنو امیہ کو کچلا اس نے۔ اب پیچیدگی کیوں پائی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مختار قید میں تھے ابن زیاد کی، ٹھیک ہے نا، اس کے زندان میں تھے۔ میثم نے بشارت دی ان کو کہ میں تو ہو جاؤں گا شہید، تو انتقام لے گا قاتلان حسین سے، میں نے اپنے علی سے سن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی قید سے اپنی رہائی کا بندوبست کرا کر اس کی حکومت کا تختہ پلٹنے والا مختار اگر آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو وہ مختار ہی کیا، ایسے ہی ہے نا۔ شخصیت کی لیئرز ہوتی ہیں ان افراد کی جو اتنی پیچیدہ سیاست کو سمجھتے ہیں، آسان تو نہیں ہے نا عزیزان گرامی۔ پازیٹیولی یوز کیا انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو، ٹھیک۔ یہی اس کا بھی معاملہ ہے میرے شام کا کہ اس کی شخصیت پیچیدہ تھی۔ تو بزرگان کی تحلیل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی سیاست کے 3 رخ تھے جن کو سمجھنا بہت ضروری، ٹھیک ہے۔ پہلا رخ کیا ہے؟ انتہائی نرم اور ملنسار اور انٹلیکٹ کو دوست رکھنے والا، جس کے ارد گرد دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، عرب کے سرداروں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز ہے، قرآن ہے، یہ سب چیزیں، اور قرآن کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کاپیاں لے کر آئے صفین میں لوگ جو نیزوں پہ انہوں نے چڑھائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بنوا رہے تھے نا کاپیاں، قرآن کو لکھنا، مسجدیں بنوانا۔ لوگ کہتے ہیں یار کیا اہل ایمان شخص ہے، ٹھیک ہے۔ سادہ لو انسان تو بڑے آسانی سے، آج بھی آپ دیکھیں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس میڈیا کے دور میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں نا۔ منافق کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ چکر کیا ہے اس کا، دو رخ آدمی۔ تو وہ جو ظاہر اس کا ہے وہ بہت ہی آراستہ ہے، اور اہل شام کے نزدیک اسلام یہ ہے اور یہ اسلام ہے، ایسا ہی ہے عزیزان گرامی۔ اس کی ڈیپتھ میں جا کے لوگ جب جائزہ لیتے ہیں اس تاریخ کا، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس مسئلہ تھا، ایسے نہیں اس نے اتنی طاقت جمع کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ علی جس کے سامنے، جس کے لیے احادیث اور آیات کا اتنا لمبا ایک کلیکشن ہے، اس کے مقابلے پہ اتنا بڑا لشکر لانا آسان نہیں تھا واقعی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس کی شخصیت کا یہ پہلو تھا، اور دوسرا اس کی شخصیت کا پہلو کیا تھا کہ جناب امیر کی محبین کے معاملے میں
ذرا بھی رعایت نہیں برتنا. حجاج بن یوسف، اب یہ ہڈن ہے اس کا پہلو کہ عوام کو اس طرح شو نہیں کرتا، لیکن جو اس کے ڈیتھ اسکواڈز تھے جس کی لیڈرشپ جو تھی وہ حجاج بن یوسف اور زیاد بن ابی جیسے قبیح افراد کے ہاتھ میں. شقی القلب، درندے، لاشوں کے انبار لگا دیا کرتے تھے اگر پتہ چل جائے کہ علی کا کوئی چاہنے والا ہے، علی کے محبین ہیں، علی کی بات کرتا ہوا کوئی نظر آئے، علی کے بارے میں فضیلت نقل کرتا ہوا نظر آیا، پابندی. ان کے گھر میں مسمار کروا دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو، بیت المال سے ان کے اسٹائپنڈ بند کر دو، یعنی ہر طرح سے. ٹھیک، یہ دوسرا. تیسرا رخ، اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا بھرپور استعمال کرتا تھا. منبر اس زمانے کا میڈیا تھا. ٹھیک ہے، تبدیل کی اس نے خطبات کی اور نماز کی جو سیکوینس تھی. کیوں؟ لوگ نماز ادا کرتے ہی چلے جاتے تھے کہ اب علی پر اور اس کی اولاد پر اس نے کہا خطبہ پہلے سنایا کرو تاکہ ہر کسی کو سننا پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پورا ایک سینٹرلائز سسٹم تھا کہ خطبے میں کیا پڑھا جائے گا اس کو نشر کیا کرتا تھا. کانٹینٹ کنٹرول، نامہ نگاری، کتاب نگاری، اگر لکھے جا رہے ہیں، نامے لکھے جا رہے ہیں، پیغام بھجوائے جا رہے ہیں. ایک برانچ ہے اس کی شعراء کی اور ادیبوں کی، جو لکھنے والے ہیں ان کا لیڈر ہے اختل نصرانی، غالباً اس کا نام ہے اختل نصرانی. ٹھیک ہے، یہ بظاہر کرسچن آدمی جو ہے لیڈ کرتا ہے اس کی جو لٹریچر اینڈ پوئٹری کا سارا معاملہ ہے، جو اس کے حساب سے شعر کہا کرتے ہیں لوگ. شعراء بیٹھ ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے محفلیں برپا ہو رہی ہیں جس میں شعر و شاعری جو ادب پروڈیوس ہو رہا ہے وہ پرو بنی امیہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا پہلو یہ ہو گیا، تیسرا پہلو یہ ہو گیا. پہلا پہلو کیا میں نے عرض کیا کہ سارے دانشور جمع ہیں، قرآن ہے، قاریان جمع ہیں، ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. سرداروں سے پی آر، اپنی جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں، مساجد کو زینت دی جا رہی ہے، اور خود ایک اہل اسلام اور ایک اہل قرآن آدمی ہے. دوسری طرف انتہائی خطرناک خشن حجر بن عدی جیسی ہستیوں کو شہید کروا دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ایسے اس کے ڈیتھ اسکواڈ ہے. تیسرا اس کا میڈیا، انتہائی اسٹرانگ میڈیا جو برین واشنگ میں سب سے زیادہ مؤثر تھا، اہل شام کی. وہ جو کیمپین اس نے چلائی ہے نا کہ قتل خلیفہ کا ذمہ دار علی ہے، آئے ہائے ہائے، باوجود اس کے کہ مطلب اس زمانے کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے ہمارے لیے کہ جناب امیر کے لیے اس کیمپین نے بہت مشکلات کھڑی کی، لیکن کس طرح سے چلائی ہے آج کی کیمپینز کے سے آپ کمپیئر کر لیجئے اس کو. جب اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں نا، اس کیمپین کو جو اس نے اس وقت چلائی تھی جس میں اس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ جو ہے جناب امیر کا ہاتھ ہے اس کے قتل میں پیچھے، اسی لیے لوگ انتقام لینے آئے نا ان سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ مظلومیت کا نعرہ لگا کے، جھنڈا لگا کے، وہ سارا جو تھا کرتا ان کا خون بھرا، ایک کیمپین ہے وہ. پھر ایک سلسلہ ہے خط و کتابت کا جو جناب امیر نے صفین سے پہلے حجت تمام کی. ایک خط آتا تھا، ایک خط جاتا تھا، ایک سلسلہ موجود ہے. جب تک اس خطوط کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے نا، آپ کو آج بھی جو عقیدوں کے مسئلے ہیں بہت سارے امت میں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اب اتنا ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پہلے کہہ رہا ہے کہ اب بہرحال مسئلہ مہاجرین انصار کا چھیڑا، یہ چھیڑا، وہ چھیڑا. جناب امیر کو پہلے مجبور کرتا تھا کہ مولا کچھ بولیں. جیسے ہی مولا نے ذرا سی اپنی فضیلت بیان کی کہ تو مجھے سنا رہا ہے یہ ساری چیزیں، کہنے لگا اب تم متکبر ہو گئے ہو. تکبر کا لازمی نتیجہ یہ کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ساری جو کیمپین تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ یزید بنے گا میرا خلیفہ. ٹھیک ہے نا؟ اب 20 سال جو گزر رہے ہیں عزیزان گرامی، 40 سے 60 ہجری تک، اس میں کون ہے جو واقعی منتظر ہے؟ منتظر کس چیز کا؟ جو اپنے زمانے کا باطل شناس ہے، اپنے زمانے کے باطل کو سمجھ رہا ہے. ایک آدمی ہے جو نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ چلے حسین ابن علی خروج کر رہے ہیں، کہیں گے یار کیا اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی نارمل، خواہ یہ انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے وہ زحمت. ایک آدمی وہ ہے اس کا دل بے چین ہے کہ کب کوئی کھڑا ہوگا اس گھر سے تاکہ ہم اس بنو امیہ سے نجات دے عالم اسلام کو.
کتنا فرق ہے دونوں افراد کے پوائنٹ آف ویو. ایسا ہی ابھی بھی عزیزان کرام ایک آدمی ہے جو بھرپور مطمئن ہے دنیا سے, اس کو زمانے کے باطل سے نہ کوئی پرابلم ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ادھر سرکار نے اگر آواز دی اپنی امداد کے لیے, امام زمانہ سرکار نے اگر آواز دی تو وہ کہے گا یار خامخواہ اچھی زندگی گزر رہی تھی, مطلب میرا سارا ایک ٹینشن خامخواہ کی. صحیح ہے نا, آسان الفاظ میں تو یہی ہے. لیکن ایسے قلوب ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کس ڈیڈ اینڈ پر کھڑی ہوئی ہے, اور کہاں ہے اس کو نجات دینے والا جو آ کر نجات دے تو ہم پہنچیں. ٹھیک ہے, اب اس ساری پیچیدہ سیاست کو سمجھنے والے افراد کون تھے؟ ٹھیک ہے, وہ کون تھے جو کربلا میں پہنچے نا, ان کی ایک ایک آپ شخصیتوں کا جائزہ لیں. ابو ثمامہ ساعدی, ٹھیک ہے, اور نافع بن ہلال ایک ساتھ پہنچے امام کی خدمت میں. آپ دیکھیں کتنا آسان تھا ان کے لیے کہ اپنی زندگی, جب مسلم کی تحریک کچلی گئی تو وہ اپنی زندگی کوفے میں نارمل گزارتے رہتے, یا مائیگریٹ ہو جائیں کہیں جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ زندگی گزاریں. مگر نہیں, جب وہ تحریک ناکام ہو گئی مسلم بن عقیل کی, انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. مثال ابو ثمامہ ساعدی. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں حسین ابن علی تک کیسے پہنچوں گا. کیوں؟ ان کو پتا یہ واحد موقع ہے جو اسلام کو نجات دینے کا حسین ابن علی کے ذریعے سے ہماری نصیب میں آیا ہے. شہادت ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا تک پہنچے. سمجھ رہے ہیں, لوگ سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ شہادت ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ منتظر تھے پہلے سے. یہ منتظر ہونا عجیب ہے, منتظر ہونا عجیب ہے. کسی انتظار میں اپنی زندگی کو گزارنا عجیب ہے عزیزان کرام. جا رہے جناب امیر سرکار صفین کے لیے, ایک مقام پر پانی شارٹ ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. مولا نے کہا جاؤ اس طرف جاؤ, اس طرف جاؤ, دیکھو دیکھو. ابھی تک ولایت نے ظہور نہیں کیا, ابھی ولایت مقام انسانی سے گفتگو کر گئی. آ گئے مولا, نہیں پانی نہیں ہے یہاں پہ. مولا نے کہا اچھا جاؤ, اس صحرا کے درمیان ایک گرجا بنا ہوا ہے, وہاں ایک پتھر ملے گا, اس پتھر کو اکھاڑو. گرجا مل گیا, چرچ, پتھر بھی مل گیا. مولا اکھڑ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اکھڑ نہیں رہا. سب نے زور لگا کے دیکھ لیا, نہیں اکھڑ رہا. یہ چٹان ہے, کیا ہے یہ؟ پھر وہی ہے. آگے جناب امیر, ولایت نے ظہور کیا, اکھاڑ دیا اس کو, چٹان کو. پانی جاری ہو گیا. اس گرجا سے ایک پادری, ایک راہب نیچے آتا ہے, کہتا ہے آپ نبی ہیں یا وسیع ہیں؟ نبی ہیں یا وسیع ہیں؟ مولا نے کہا وسیع ہوں. اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے ایک راہب تھا جس نے ایک گرجا بنایا تھا, اس کے پاس ایک کتاب تھی ہاتھ میں. اس نے لکھا کہ یہاں سے, اس راستے سے ہمارے پاس بشارت ہے, اس راستے سے نبی گزرے گا یا اس کا وسیع گزرے گا جو پانی کو جاری کرے گا. وہ انتظار کرتا کرتا چلا گیا دنیا سے, میرے نصیب میں لکھے ہوئے تھے آپ. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, فرمانے لگے کہ حمد ہے اس کی جس نے آسمانی صحیفوں میں بندے کو یاد رکھا. یہ ہے نا عشق و عاشقی عزیزان کرام. اب دین اور کیا ہے اس کے سوا اگر آپ کہیں گے؟ عشق و عاشقی کے علاوہ مولانا نے فرمایا تھا حل الدین الا الحب, کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ ٹھیک ہے نا عزیزان کرام. تو منتظر ہونا عجیب تھا, منتظر تھا کہ کب وہ یہاں سے گزرے گا. پوری زندگی کا جو محور ہے وہ ایک لمحہ تھا. جب اس کو پا لیا تو کہنے لگا اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا. صفین میں شہید ہوا, امام نے نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا یہ ہم میں سے تھا. اللہ اکبر, اللہ. تو میں کہہ رہا تھا منتظر ہونا عجیب تھا. ان کے سینوں میں گھٹن تھی, ان کو دنیا میں چین نہیں تھا. ابو ثمامہ ساعدی جیسے لوگ اپنے آپ کو پہنچا دیا امام تک. اب ذکر تو انشاءاللہ آج میں اس شہزادے کا کروں گا, لیکن تھوڑا سا دلوں کو نرم کریں اور تجزیہ بھی کریں کہ یہ ہستیاں کیا تھیں. پہنچ گئے امام تک, آ گئے. اب دن گزر رہے ہیں, امام کے ساتھ ہیں, سب چیزیں ہیں. جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کا انسان, اپنے آپ کو پہنچانا آسان نہیں تھا. پھر دیکھا عمر سعد جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا ہے کربلا میں.
اس نے بھیجا ایک قاصد کو. ادھر ابو ثمامہ نے دیکھا کہ یہ کثیر بن عبداللہ شابی، کیونکہ خود بھی کوفے کے رہنے والے تھے، یہ خونخوار درندہ کدھر جا رہا امام کی طرف. اس سے کہا کہ آگے نہیں جا سکتا تو. اس نے کہا کیوں؟ میں تو قاصد ہوں. اس نے کہا قاصد ہے تو تلوار ہٹا، تلوار یہیں پہ رکھ. دیکھ رہے ہیں آپ کہ بصیرت کیا ہے اس کی اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے معاملے کی. اس نے کہا کہ تلوار تو میں نہیں رکھوں گا، پیغام لینا ہے تو پیغام لو ورنہ میں واپس جاتا ہوں. اس نے کہا کہ ایسے تو میں مولا تک نہیں جانے دوں گا. دوسری پیشکش کیا کی؟ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تلوار کے دستے پر میرا ہاتھ ہوگا، ایسے چلیں گے امام تک. دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی کیا سمجھ رہے تھے یہ لوگ، جو وہ نہیں سمجھ پایا عبید اللہ ابن حر یا عمر سعد نہیں سمجھ سکا، اور بہت سے لوگ نہیں سمجھ. کہاں پہنچے، کس حقیقت کو پہنچ گئے. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر تو نہیں جا سکتا. غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا پھر میں واپس جاتا ہوں. چلا جاؤ. اس کو ملنے نہیں دیا اپنے امام سے. دیکھ رہے ہیں آپ وقت گزرتا جا رہا ہے. بہرحال 10 محرم آ گئی اور لوگ شہید ہوتے جا رہے تھے. جیسے جیسے امام کا لشکر کم ہوتا جا رہا تھا، لشکر یزید آگے نزدیک آ رہا تھا، گھیرا تنگ ہو رہا تھا امام کے گرد. تو ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے نفسی لک الفدا یا ابا عبداللہ. بزرگان فدا ہو گئے اس جملے کے اوپر. کہنے لگے اگر کوئی کسی کو مادی فائدہ پہنچا رہا ہو نا اور وہ کہے میری جان آپ پہ فدا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. یہاں سب کی شہادت یقینی ہے مگر پھر بھی انسان کہہ رہا ہے میری جان آپ پہ فدا یا حسین. یہ نور عشق کا کیسا، یعنی جو اس کی پرتوں کیسا دکھائی دے رہا ہے. پھر ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے فرزند رسول لشکر نزدیک ہو رہا ہے لیکن جب تک ابو ثمامہ زندہ ہے یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر عزیزان گرامی. بس کہنے لگے مولا جانا تو چاہتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ اگر ایک نماز کی سعادت نصیب ہو جائے تو بڑا خوش ہو کر دنیا سے چلا جاؤں گا. بہرحال عزیزان گرامی ان کے ساتھ نماز پڑھی. ابو ثمامہ بھی بالآخر وقت آیا اور شہید ہوئے. لب لباب ساری جو بات کا تھا وہ یہی تھا کہ اس دور میں جہاں لوگ زندگی کی پیاس میں حسین کو چھوڑ رہے تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی شہادت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین تک آ گئے. ٹھیک ہے. اب ذکر آج ایک شہزادے کا کرنا ہے کہ جو 9 رجب کو حسین ابن علی کے گھر میں آیا تھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا کہ میرا لشکر آج مکمل ہو گیا. آج حسین ابن علی کا لشکر مکمل ہو گیا. بس 28 رجب کو تو اب نکل جانا ہے. 19 دن کا یہ شہزادہ تھا جب امام مدینے سے چلے. شاعر نے عجیب جملہ کہا کہ اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. یہ کسی نے لکھا کہ زمین پہ آیا بھی اور بن چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی بس 2-3 جملے اور پھر زحمت سماعت کو تمام کروں. گزرتے گئے دن، عاشور کا روز آیا، اصحاب گئے، انصار گئے، شہید ہوتے رہے لوگ. ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین ابن علی نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے. پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ زینب گھبرائی ہوئی تشریف لائیں، کہنے لگیں بھیا حسین جب سے تم نے یہ صدائے استغاثہ بلند کی ہے گہوارے میں تمہارے شیر خار کو آرام نہیں. تمہارا شیر خار بہت منقلب ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی کہنے لگے لاؤ بچے کو لے کر آؤ میرے پاس. لے کر آئے. مولا نے محسوس کیا کہ بچے کو شدت پیاس بھی ہے. ایک مرتبہ خیموں سے باہر تشریف لائے اور فوج یزید کے مورخین نے لکھا کہ ہم دور سے سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک شیر خوار بچہ تھا.
حسین کہنے لگے کہ اے فوج اشقیا، اس کی ماں کے دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو زمین پہ رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اس بچے کو سیراب کر دو۔ جب مختار نے عزیزان گرامی خروج کیا تھا نا، اور قاتلوں کے گرفتار ہونے کی خبریں آیا کرتی تھیں، تو سید سجاد پوچھا کرتے تھے، جو بھی خبر لے کر آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ آخر ایک صحابی نے کہا کہ مولا اتنے قاتلوں کی خبر سنا دی، آپ حرملہ کا پوچھتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے چاہنے والے تجھے نہیں معلوم، ارے حرملہ کا تیر ہمال محمد کے کلیجے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس شقی نے جب مختار کے سامنے آ کر اعتراف کیا نا عزیزان گرامی، تو کہنے لگا امیر ایک تیر تو میں نے جب چلایا تھا جب حسین آخر وقت میں زین ذوالجناح پہ تھے، زخموں سے نڈھال کبھی ایک طرف جھکتے تھے کبھی دوسری طرف جھکتے تھے، میں نے ایسا تیر چلایا جو پشت سے باہر آ گیا، بس میرے تیر کے اثر سے زمین پہ تشریف۔ مختار نے کہا دوسرا تیر تو نے کب چلایا تھا؟ چھوٹا بچہ تھا نا عزیزان گرامی حسن ابن علی کا۔ جب سارے شہید ہو گئے تھے اور امام نے استغاثہ بلند کیا تو ایک مرتبہ یہ بچہ بھاگنا چاہتا تھا خیموں سے نکل کے، حسین نے پکار کر کہا بہن زینب ذرا اس بچے کی خبر لو۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بڑھ کے بی بی زینب نے ہاتھ تھام لیا، ایک مرتبہ ہاتھ چھڑا کر یہ کہتا ہوا چلا میں اپنے چچا کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عزیزان گرامی اس شقی نے کہا کہ جب وہ بچہ حسین کی آغوش میں تھا نا اس وقت میں نے دوسرا تیر چلایا تھا، تیر بچے کے گلے میں لگا، بچہ حسین کی گود میں ہی منقلب ہو گیا۔ مختار نے کہا تو نے تیسرا تیر کب چلایا تھا؟ کہنے لگا امیر اس تیر کے بارے میں نہ پوچھ، معلوم ہوا کہ کربلا میں ایک ایسا شہید بھی تھا کہ جس کے قتل پہ قاتل شرمندہ تھا۔ مختار نے کہا بتا تیسرا تیر کب چلایا تھا؟ کہنے لگا حسین ایک شیر خوار کو لے کر خیمے سے نکلے تھے، ارے انہوں نے کہا یہ بچہ پیاسا ہے، ہمارے فوجیوں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا کہ لشکر منتشر نہ ہو جائے، کہنے لگا حرملہ اختا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ پس امیر میں نے تیر چلایا، ارے بچہ حسین کی آغوش میں تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ چلو میں علی اصغر کا خون لیا، امام باقر کہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا۔ بس اب وہ بچہ حسین کی آغوش میں ہے، مشکل حسین کی یہ ہے کہ اس کی ماں سے ملوائیں تو کس طرح ملوائیں۔ کبھی آگے کو بڑھتے تھے کبھی پیچھے کو، ایک مرتبہ بڑی مشکل سے خیمے کے اندر تشریف لائے، ادھر ام رباب نے بچے کی طرف دیکھا، خون میں لتھڑا ہوا 6 ماہ کا شیر خوار، ارے سلام ہو ام رباب پر، کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جس سے حسین کو شرمندگی ہو۔ ایک مرتبہ صرف ایک شکوہ کیا، کہنے لگی اے میرے لال کیا تم جیسوں کو بھی شہید کیا جاتا؟ نہیں معلوم کہ ذوالفقار پہ کتنی مشکل گھڑی تھی کہ جب حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، ننھی سی لحد کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے، ہمیں آج کے دور کے حق و باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آج منتظر بن کے جینے کا ہنر سکھا دے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ سنبھالیں گے؟ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہے، تھوڑا 10 منٹ بعد آئیں گے.